الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا۔ قرآن مجید کی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گلا میرا مستقل بیٹھا ہی رہتا ہے، 20 سال ہو گئے۔ کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی آواز نکلی ہے میری۔ کچھ تجربے کی چیزیں ہوتی ہیں جو شیئر کر دینی چاہیے لوگوں کے ساتھ، اگرچہ ان کا براہ راست دین سے تعلق نہیں ہے۔ میں نے ایک تجربے سے، زندگی کے تجربے سے ایک چیز سیکھی ہے کہ ہمیشہ کسی بھی چیز میں نا اس کے ایکسپرٹ کے پاس پہلی دفعہ میں چلے جاؤ، چاہے دین کا تعلق ہو، چاہے میڈیکل سائنس سے متعلق مسئلہ ہو، یا آپ نے گھر کا کوئی میپ بنوانا ہے، نقشہ بنوانا ہے، سول انجینئر کے پاس جانا ہے آپ نے، یا آپ نے کوئی جو فزیکل فٹنس کے ماہر ہوتے ہیں، پیٹ کم کرنا ہے، وزن کم کرنا ہے، جو بھی BCO مسائل ہیں، پہلی دفعہ میں ہی کوشش کیا کرو کہ جو ایکسپرٹ ترین آدمی ہے نا کسی بھی فیلڈ کا، اس سے رابطہ کرو۔ آپ کا ٹائم بچے گا، آپ کا پیسہ بچے گا۔ پہلی دفعہ میں پیسہ زیادہ خرچ ہوگا، لیکن وہ بار بار، وہ جو کہتے ہیں نا غریب سستا روئے بار بار، مہنگا روئے ایک بار۔ تو بس یہ ایک میسج ہے، پیغام ہے، یہ بیان نہیں ہے، بیان ابھی میں شروع کر رہا ہوں۔ تجربوں کی ایک چیز ہے جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ ہم سستے کے چکر میں پیسے بچانے کے لیے جو جس فیلڈ کے ماہر نہیں ہیں ان کے پاس نہیں جاتے کہ یار فیس سستی ہے، پھر ساری زندگی تجربے ہی کرتا رہتا ہے آدمی بیٹھے۔ شروع میں ہی کسی اچھے کو دکھا دو، ماہر آدمی کو دکھا دو، تو ایک دفعہ خرچہ ہوگا، ہمیشہ کے خرچوں سے بچے رہو۔ آج کل ہم اپنے ماں باپ کی صحت سے بہت غافل رہتے ہیں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو تجربوں کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں۔ تو اس میں بھی شریعت نے حکم دیا ماں باپ کی خدمت کا، تو اس خدمت میں سب سے پہلے ان کی ہیلتھ ہے، ان کی صحت ہے۔ صحت ویت کا خیال نہیں رکھا جا رہا آج کل۔ صحت کا خیال ایسے رکھا جا رہا ہے، انتظار ہوتا ہے کہ ابا کی جب طبیعت خراب ہوگی تو ہاسپٹل لے کے جائیں گے۔ بالکل غلط ہے۔ ابا کی طبیعت خراب ہونے سے پہلے آپ نے کسی بڑے اچھے ڈاکٹر کے مشورے سے ابا اماں کو چیک اپ کرا دو کہ کیا کیا ان کو اب ہو سکتا ہے فیوچر میں، کیونکہ جب عمر 40 سال ہو گئی اور 50 سال ہو گئی تو اب ہونا ضروری نہیں ہے، ہو سکنا ہے۔ اب ہوگا، یہ تو ہوگا، اب بلڈ پریشر بھی ہوگا، شوگر بھی ہوگی، اور کینسر کے بھی خطرات ہیں، اور بہت سارے مسائل آہستہ آہستہ کھڑے ہوں گے۔ تو ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بوڑھے لوگوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہوگا تو پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کہ اس سلسلے میں حاضر ہوئے تھے ہم۔ تو یہ بھی ماں باپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، پہلے سے ہی بھائی سب کچھ۔ خیر، یہ آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ ابا میرے 50 سال کے ہو گئے ہیں، میں نے کیا کرنا ہے، ابا 60 سال کے ہو گئے ہیں، 70۔ ابا ویسے آج کل 50 سال کے تو شادی ہو رہی ہوتی ہے 50 سال میں۔ پہلے زمانے میں 40 سال میں لوگ دادا بنتے تھے، آج کل 50 سال میں باپ بھی نہیں بن رہے ہوتے۔ تو یہ بھی ایک نحوست ہے کہ اولاد جب خدمت کرتی آپ کی، اس وقت اولاد پیدا ہی نہیں ہوئی، یعنی آپ بچے پال رہے ہوتے اس عمر میں جب بچوں کو چاہیے تھا کہ آپ کو پالتے ہیں۔ دیر سے شادی کے سائڈ افیکٹ، پھر لوگ کہیں گے وہی شادی لگا کے رکھی ہوئی مفتی صاحب نے۔ کچھ مسائل کامن ہوتے ہیں جو سب کے ساتھ ہیں۔ دیکھو کورونا جب آیا تو ڈاکٹروں نے کیا لگا کے رکھی ہوئی تھی؟ کرونا ہر وقت، کیونکہ پوری دنیا میں بیماری پھیلی ہے نا، ہر ڈاکٹر ماسک کا حکم دے رہا ہے، ٹیکے لگا رہا ہے۔ تو کرونا لگا کے رکھا ہوا تھا حکومتوں نے بھی اور ڈاکٹروں نے بھی، کیونکہ یہ بیماری سے متاثر ہر قوم ہو رہی تھی، ہر مرد ہر عورت۔ تو میں نے بھی جو شادی لگا کے رکھا ہوا ہے نا، یہ نہ کرنے سے سب متاثر ہو رہے ہیں، عورت بھی مرد بھی، نسل بھی تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو سوائے خسروں اور ہجڑوں کے ان کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ جو مرد ہے اور عورت، اور ظاہر ہے 99.9999999% تو مرد یا عورت ہی ہوتے ہیں نا، جو بیچارے خسرے ہجڑے ہیں وہ تو 0.00001% بھی نہیں ہے، اور ان میں بھی جو سچی مچی کے ہیں وہ اور کم ہیں، جھوٹی موٹی کے بہت ہیں۔ تو اس لیے یہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے نا۔ اس لیے میں جیسے ڈاکٹروں نے کرونا لگا کے رکھا ہوا تھا، جب تک کووڈ ختم نہیں ہو گیا، کووڈ ہی چل رہا تھا مارکیٹ میں۔ جب تک آپ لوگ شادیوں پہ سیٹ نہیں ہو جاتے اس وقت تک شادی چلتا رہے گا بیانات۔ جب سیٹ ہو جائیں گے، جب کرنا شروع کر دیں گے ٹائم پہ اور زیادہ، پھر میں چپ ہو جاؤں گا۔ اچھا خیر، اب ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کی ہے، یہ بات یہی کی ہے کہ بھائی اپنے ماں باپ کو نا کسی بڑے ڈاکٹر کو پہلے سے ہی دکھا دو بیمار ہونے سے پہلے، اور اگر آپ 40-50 کے ہو گئے تو اپنے آپ کو بھی دکھا دو، کیونکہ یہ اتنی بیماریاں ابھی پھیل رہی ہیں۔ مر جانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یوں لڑکو مر جاؤ، مرنے سے پہلے کے جو پروسیس ہے نا وہ بڑے ڈینجرس چل رہے ہیں۔ دیکھو آپ کا BP ہائی ہوا، دماغ کی رگ پھٹی، مر گئے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ اگر اچھے عمل پہ تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب نے مرنا ہے، آپ بھی مر گئے تو کوئی بہت بڑا دنیا میں حادثہ نہیں ہوا۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے،
ہوتا یہ ہے کہ آپ کی رگ پھٹی, آپ کو فالج, برین ہیمریج ہوا, PCO مسائل کھڑے ہو گئے, کوئی دماغ میں جم گئی, فالج ہو گیا, کومے میں چلے گئے, تو وہ جو مسائل ہوتے ہیں, آنکھیں چلی گئیں, گردے فیل ہو گئے, ڈائلسس پہ آ گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, 20 سال اس بیماری کو گھسیٹتا ہے انسان. اللہ کی پناہ بھائی, اللہ ہم سب کو ایسی خطرناک بیماریوں سے پناہ میں رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بیماری اللہ نے ایسی پیدا نہیں کی جس کی شفا نہ پیدا کی ہو. تو یہ کیوں بتایا ہمیں کہ بھئی بیماریوں میں اللہ نے دوائیں بھی اللہ نے ہی پیدا کی ہیں, تو پہلے سے ہی رابطہ کر لیا جائے. اور اس میں پبلک کی باتوں میں بالکل نہیں آنا چاہیے. آپ بڑے بڑے افلاطونوں کے پاس بیٹھیں گے, ہر آدمی اپنی پھینک رہا ہوگا, ابے یہ کچھ نہیں ہے, ابے یہ ڈاکٹروں کے دھندے ہیں, ابے یہ دوائیوں کے دھندے ہیں. تو چھوڑ دو, کسی ایکسپرٹ کے پاس جا کے اپنے ماں باپ کو پہلے دکھا دیا کرو, اور خود بھی اپنا چیک اپ اگر 50-40 سال کے ہو گئے تو کرا لیا کرو. تو بہت بڑے بڑے آج کل یہ وہ دور نہیں ہے جو پہلے ہمارے باپ دادا نے گزارا ہے, یہ بہت چینج ہو چکا ہے. اس وقت خوراکیں چینج ہو گئی, ماحول چینج ہو گیا. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے, تو ایک تجربے کی بات آپ کے سامنے شیئر کر رہا تھا, کیونکہ ہم نے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ, ہمیں تجربہ نہیں تھا. میرے والد صاحب کو 50 سال کی عمر میں BP ہوا, بلڈ پریشر ہائی ہوا, وہ چیک نہیں کراتے تھے. تو ایک دفعہ کسی کے کہنے پہ چیک کرا لیا تو پتہ چلا BP ہائی ہے, بہت ہائی ہے. تو لوگوں میں کیا باتیں ہوتی ہیں, لوگوں میں یہی باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی چیک کرانا ہی نہیں چاہیے تاکہ ٹینشن میں نہ جائے آدمی, چیک کرانا ہی نہیں چاہیے تاکہ. تو والد صاحب نے بھی کہا کہ خام خواہ میں چیک کرا لیا, اچھی والی زندگی گزر رہی تھی. تو ڈاکٹر نے بولا اب آپ نے پابندی سے چیک کرانا ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی, اچھے بھلے ہم تو فٹ فاٹ. تو نتیجہ کیا نکلا ہے, 60 سال کی عمر میں چیک کرایا انہوں نے, بہت ہائی ہوا تھا, تو نہیں چیک کراتے تھے. پھر 63 سال کی عمر میں کیا ہوا ہے, نیچے کا BP 140, اوپر کا پتہ نہیں 200 کہاں پہنچا ہوا تھا. تو کیا ہوا ہے, پھر وہ ڈیتھ ہو گئی. خیر سب نے مرنا ہے, لیکن اتنی بات تو ہے کہ وہ فالج سے بہت ڈرتے تھے, بہت پناہ مانگتے تھے, اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے. نیک اعمال پہ ڈیتھ ہو گئی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, لیکن فالج بھی تو ہو سکتا تھا نا. ہمارے کئی جوان دوستوں کو ہم نے دیکھا ہے فالج میں پڑے ہوئے ہیں. تو بہتر ہوتا ہے کہ ایسے میں جو ایکسپرٹ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ان کی بات مان لی جائے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی عمر ہو گئی, آپ بار بار اپنا چیک اپ کراؤ, تو کرا لینا چاہیے. اس میں ڈرنا, اس میں لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. تو یہ بہت آرام سے کنٹرول ہو سکتا ہے. یہ گولیاں آتی ہیں یا ایکسرسائز, ڈاکٹر جو بھی کرے وہ ڈاکٹروں کا مسئلہ ہے. تو خیر, تو ماں باپ کی خدمت جو ہم پہ فرض ہے نا, تو خدمت فرض ہونے کا مطلب کیا ہے, پاؤں دبانا نہیں آتا. اس میں سب سے پہلے ان کی صحت کا خیال. تو گھر جا کے جن کے بھی ابا اماں 50 سے اوپر ہو چکے ہیں, جا کے ان کے چند ایک چیزیں جو ہیں وہ کسی بڑے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے پوچھ لیں کہ بھائی اب ان کی کیئر ہم نے کیسے کرنی ہے, کیا کیا ان کو پرہیز کروانا ہے, کس اسٹائل میں لے کے ہم نے ان کو چلنا ہے, اس سے پہلے کہ ماں باپ سے محروم ہو جائیں. اور اگر ماں باپ بچانے کا شوق ہی نہیں ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے. بعض لوگوں کو شوق ہی نہیں ہوتا ماں باپ کی صحت کا. خیر, میں نے جو قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی ہیں, یہ مضمون میں نے پچھلے جمعے شروع کیا تھا. آج انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو لے کے چلوں گا. دیکھو, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس امت کی ایک خاصیت بیان کی ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے, بیلنس. ہر چیز میں کیا ہے, اس امت میں اعتدال ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہر چیز میں معتدل زندگی گزارے. اس کی میں نے ایک مثال دی تھی, دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. ڈاکٹر جیسے کہتے ہیں نا بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے بھائی, بولتے ہیں تو منہ سے بول دینا, بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. تو ایسے ہی روحانی ڈائٹ بھی ہماری کیا ہونی چاہیے, بیلنس. انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں, ایک جسم اور ایک روح. اگر ہم روح کو سائڈ پہ رکھ دیں تو پھر انسان میں اور گدھے گھوڑے میں کوئی فرق نہیں. جانوروں کی صرف جسمانی زندگی ہوتی ہے, روحانی زندگی نہیں ہوتی. جیسے جانوروں کو ہم جب کہتے ہیں نا بہت اچھا جانور ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ فیتھ فل ہے, یہ بہت نیک ہے, تہجد گزار ہے, ماں باپ کی خدمت کرتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, یہ نہیں ہوتا. جب ہم کہتے ہیں اچھا ہے کا مطلب موٹا تازہ ہے. جب ہم کہتے ہیں گدھا بہت اچھا ہے تو مطلب لوڈ زیادہ اٹھاتا ہے, یہ لوڈ زیادہ اٹھاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں یہ بکرا بہت اچھا ہے, قربانی کا بکرا آپ نے خریدا, آپ کہہ رہے ہوتے ہیں بہت اچھا, کیا مطلب سستا ہے لیکن گوشت اس میں زیادہ ہے, یہ اچھا بکرا کہلاتا ہے. اور جو ماہرین بکریات ہیں ان کی نظر میں اچھا بکرا وہ ہے جس کی ناک اٹھی ہوئی ہو, سر چھوٹا ہو, گدھے جیسا منہ نہ ہو لمبا, اور ہائٹ ہو, اور اس کے ناخن ایسے ہو, وغیرہ وغیرہ. لیکن انسان کی زندگی کا جو اچھا ہے, جب ہم کہتے ہیں کہ انسان اچھا ہے, بھائی بچے اوپر شور کر رہے ہیں, ان کو خاموش کرائیں. انسان کو جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہے تو سچا ہے, وفادار ہے, وعدوں کی پابندی کرتا ہے, معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا, سخاوت ہے اس کے اندر, غیرت ہے اس کے اندر, بہادری ہے اس کے اندر. یہ ساری صفات کی وجہ سے انسان اچھا کہلاتا ہے. یہ اپنے محسنین سے محبت کرتا ہے, یہ عقل کا استعمال کرتا ہے. تو اب جیسے مادی زندگی کو صحت مند رکھنے کے لیے بیلنس ڈائٹ ضروری ہے. بیلنس ڈائٹ, آپ کی خوراک میں گوشت بھی ہونا چاہیے, انڈے بھی ہو, مچھلی بھی ہو, تربوز بھی ہو. جو چیز میں زیادہ کھاتا ہوں وہ میں زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہوں. تربوز بھی ہو, گرمیاں ہیں اس میں کیا ہو, تربوز ہو. خربوزیں آپ نے کھانے کھاؤ, نہیں تو میں نہیں کھاتا, تربوز زیادہ شوق سے کھاتا ہوں. تو بھنڈی ہو,
ٹھیک ہے نا, اس میں دال چاول ہوں, سب کچھ ہو, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, بیلنس ڈائٹ. یعنی کوالٹی اچھی ہو اور کوانٹٹی کم ہو, کوالٹی کیا ہو, اچھی ہو. ہم لوگ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کوانٹٹی پہ, کوالٹی پہ فوکس نہیں کرتے. ہم پورا ایک پیزا کھاتے ہیں اتنا بڑا, کوانٹٹی ماشاءاللہ کتنی ہے, اتنا بڑا پیٹ نہیں ہے جتنا بڑا پیزا ہے. کوالٹی یہ ہے کہ فل کارب. تو جیسے میرے بھائی جسمانی صحت, اچھا اس میں یہ ہے کہ آرام بھی ہو, مناسب نیند ہو. اب یہ نہیں کہ سو رہے ہیں تو پولیس آ کے اٹھا رہی ہے, اٹھ جا بھائی, سوتا ہی رہتا ہے آدمی. یہ بھی نہیں ہے کہ جاگ رہے ہیں تو سوتا ہی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ دماغ استعمال ہی نہیں کرتا. جو آدمی دماغ استعمال نہیں کرتا اس کا دماغ ڈیمیج ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ. دماغ صرف بادام کھانے سے تیز نہیں ہوتا, دماغ کے لیے ورزش ضروری ہے. ورزش کیا ہے, دماغ کو استعمال کریں, مشکل چیزیں حل کریں دماغ سے. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. آپ جتنی اچھی ڈائٹ کھائیں, جب تک آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے وہ ڈائٹ آپ کی باڈی پہ نہیں لگے گی اور برباد کر دے گی آپ کو. ایسے ہی دماغ کی ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے, ورنہ آپ جتنے مرضی بادام کھا لیں بے وقوف کے بے وقوف ہی رہیں گے آپ. جو لوگ دماغ یوز کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, مشکل سوالات کو حل کر رہے ہیں بیٹھ کے, کوئی دماغی کام کر رہے ہیں, ان کے دماغی صلاحیت بڑھتی ہے. اگر کسی کے پاس کوئی کام کرنے کا نہیں ہے نا دماغی, تو قرآن حفظ کرنا شروع کریں. ویسے تو جس کے پاس دماغی کام کرنے کا ہے وہ بھی حفظ کرے, قرآن حفظ کرنا تو بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اگر بالفرض آپ سمجھتے ہو کہ بھائی میرا تو دماغ کا کہیں استعمال ہو ہی نہیں رہا, بعض لوگوں کی لائف اسٹائل ایسا ہوتا ہے, ابا کما کے کھلا رہے ہوتے ہیں, بچے بالکل ویلے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو بچے اوپر سے کیا ہو جاتے ہیں, فارغ. کوئی چیز یاد کرنا شروع کر دیں, کوئی مفید چیز حفظ کرنا شروع کر دیں, قرآن, دماغ استعمال ہو. جب سوچیں گے نا اس کے بعد کون سی آیت تھی, اس سے پہلے کون سی آیت تھی, تو کھوپڑی کیا ہوگی, بولو نا یار, استعمال ہوگی. کوئی زبان سیکھنا شروع کر دیں, انگلش سیکھ لیں, عربی سیکھ لیں, کوئی بھی زبان, نئی زبان سیکھیں. اس سے بھی دماغ کیا ہوگا, دماغ لگتا ہے نا, دماغ لگانا پڑتا ہے, ورنہ دماغ ایسا بیٹھتا ہے بیڑا غرق ہو جاتا ہے دماغ کا. بعض ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ایکسرسائز کریں, گھڑی کو الٹا رکھ کے دیکھیں کیا ٹائم ہو رہا ہے, سمجھ رہے ہیں. گھڑی سیدھی رکھ کے دیکھیں گے نا تو سب کو پتہ چل جاتا ہے, الٹی رکھیں گے تو کھوپڑی کو استعمال کرنا پڑے گا. یعنی اپنے دماغ کو کیا کریں, استعمال کریں. تبھی کسی نے کہا ہے نا, 4 شادیوں والے کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے, ماہرین کی بات ہے یہ. وجہ کیا ہے, وجہ اس کی ہے کہ دماغ صرف بادام کھانے سے تیز نہیں ہوتا, ٹھوکرے کھانے سے زیادہ تیز ہوتا ہے. اس کا دماغ بہت استعمال ہوا ہے, وہ ساری زندگی استعمال ہوتا رہتا ہے. جب دوسری کرنے کی سوچتا ہے اس وقت سے کھوپڑی استعمال کرتا ہے, کروں کیسے, پکڑا گیا تو کیا ہوگا, یہاں سے کھوپڑی استعمال شروع. سوچتا ہے یہ پلاننگ, رشتہ کیسے بھیجوں, دونوں سے ہی محروم ہو گیا. اس لیے بہترین حل دوسری شادی کے بعد کیا, جب پکڑے جاؤ دوسری کو لے کے نہیں بھاگو, نہ, وہ تو پھر پہلی والی بہت ٹینشن میں جائے گی کہ وہ بھائی یہ تو رنگینیاں منائی جا رہی ہیں دوسری کے ساتھ, دبئی میں گھوم رہے ہیں, چھانگا مانگا گئے ہوئے ہیں. وہ تو پھر چل کے بیچاری, وہ تو اس کو تو بہت زیادہ اذیت دیتی نا آپ نے. اس کو لے کے نہیں بھاگنا ہے, دونوں سے بھاگ جاؤ. بولو میں نہ تمہارا نہ میں اس کا, میں کسی کا نہیں, میں غمزدہ ہوں, میں زندگی سے تنگ آ گیا ہوں, اس زندگی سے موت بہتر ہے, کاش میں یہ کام نہ کرتا. ایسے ڈائلاگ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, شادی کر کے پہلی کو بتا رہے ہوتے ہیں میں بہت خوش ہوں, مجھے تم سے اچھی وائف مل گئی ہے, میں ایکچولی میں بہت لائف کو انجوائے کر رہا ہوں. بھائی یہ بے وقوفی ہے, اس کا مطلب ہے اس کی کھوپڑی, اس کے پاس کھوپڑی نہیں ہے. آپ نے بھی رونا ہے, ایسے شو کرنا ہے جیسے میں بھی بہت پچھتا رہا ہوں, یہ کیا کر لیا میں نے. ایک تو آپ نے زخم دیے, پھر اس میں نمک چھڑک رہے ہو, خوشیاں, یعنی اس کو بیوی کو بتا کے. آپ نے بولا میں اتنا تنگ آ گیا ہوں, میں دونوں سے کیا کر رہا ہوں, اس زندگی سے موت, مرنا نہیں ہے ورنہ جہنم میں جاؤ گے, بس موت بہتر ہے, بس ڈائلاگ مارنے, میں جا رہا ہوں. تو اب کیا استعمال ہو رہی ہے, کھوپڑی. تو یہ پروسیس جب 4 دفعہ ہوگا تو سوچو کتنی, ہر دفعہ الگ. پھر شادی کے بعد بھی کھوپڑی کا استعمال ہی ہے, مسلسل کھوپڑی استعمال کرنی ہے. ابھی میں نے یہاں کیا رسپانس دینا ہے, یہاں کیا جواب دینا ہے اس کو. اب دیکھو سما ٹی وی نے مجھ سے انٹرویو لیا کہ کون سے گھر والے اچھا کھانا بناتے ہیں, یہ تھوڑی میں نے کہا فلانے گھر والے اچھا بناتے ہیں, میں نے ایسا جواب دیا نہیں, کھوپڑی استعمال کی. بیٹا تو بول دے, پھر اس کے بعد جو تیرا حشر ہوگا باقی گھروں میں. تو یہ کھوپڑی استعمال ہوتی, 4 شادیوں والوں کی کھوپڑی زیادہ یوز, گھٹنے بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن کھوپڑی زیادہ استعمال ہوتی ہے. کھوپڑی کا استعمال کیا ہے, زیادہ ہے. خیر یہ تو بیچ میں کچھ مزاح کی باتیں آ گئی جن میں حقیقت بھی ہے, خالی مزاح نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دماغ جن بچوں کا استعمال ہو زیادہ, بڑوں کا استعمال ہو, تبھی علماء کو ہم نے دیکھا ہے بڑھاپے میں بھی سٹھیاتے نہیں ہیں. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا, وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اس کو بچپنے کی طرف لوٹا دیتے ہیں. جس کی عمر زیادہ ہوتی ہے وہ بچپنے کی طرف لوٹاتا ہے. تبھی بوڑھے جو زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں بچپنے والی باتیں شروع کر دیتے ہیں, وہی جذبات ہوتے ہیں, بات بات پہ رونا, بات بات پہ ہنسنا, غصہ بات بات پہ کرنا, دماغ کمزور ہو جاتا ہے. حضرت عکرمہ جو بہت بڑے تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے علماء خارج ہیں, مستثنیٰ ہیں. جو صحیح عالم ہوتے ہیں بڑھاپے میں ان کا دماغ سٹھیاتا نہیں. اور ہم نے دیکھا ہے بوڑھے علماء کو دیکھا ہے, جب بات کریں گے علم اور حکمت کے موتی ان کی زبان سے نکلیں گے. مجھے کبھی نیند نہیں آتی تو میں رات کو کبھی حضرت حکیم اختر صاحب کا بیان لگا لیتا ہوں, کبھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا لگا لیتا ہوں.
اپنے شیخ کا نہیں لگاتا, آپ حیران ہوں گے, مفتی رشید احمد صاحب, اس لیے کہ وہ ایسے کڑک بیان کرتے تھے کہ یقین ہو جاتا ہے کہ نیند اڑ جائے گی. اور ہر بزرگ کا اپنی ایک مزاج ہوتا ہے, وہ جاگتی حالت میں سننے کا ہے, وہ لیٹے ہوئے سننے کا نہیں ہے. جیسے انبیاء کرام کے صفات ہوتی ہیں نا, ہر نبی کو اللہ نے ایک الگ ذوق دیا ہے, کسی میں جمال کا غلبہ, کسی میں جلال کا غلبہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مشہور تھے جلالی, اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے کھینچ رہے ہیں, ایک فرعونی کو تھپڑ مارا, اس کا انتقال ہی ہو گیا, تو جلال غالب تھا, جلال. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو خوش اخلاقی ہے اس کا غلبہ تھا, بہت زیادہ غلبہ تھا. تو ایسے ہی بزرگوں کی بھی مختلف کوالٹیز ہوتی ہیں. کسی بزرگ میں ڈانٹ ڈپٹ کا غلبہ ہوتا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. کسی میں اخلاق کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے, مٹھاس ہوتی ہے. ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے جلالی. پہلی صف میں بغیر داڑھی والے کو نہیں کھڑے ہونے دیتے تھے. کہتے آپ بچے ہیں, آپ کہاں کھڑے ہوں گے. بہت معذرت بھائی, میں نہیں یہ کام کرتا, بڑے بزرگوں پہ سوٹ کرتی ہے. کہتے تھے آپ چونکہ بچے ہیں, آپ کہاں کھڑے ہوں گے, پیچھے. کہا اتنے بڑے ہو گئے ابھی تک آپ کی داڑھی نہیں آئی ہے. تو اسٹائل تھا. بہرحال ہم بھی سوچ سمجھ کے بندہ لے جاتے تھے ان کے پاس کہ افورڈ کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, آپ ان کے بیان سنیں. میرے والد صاحب بہت زیادہ سنتے تھے ان کو. وہ فرماتے تھے کہ ان کی باتیں جب سنو ایسا لگتا ہے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں, ایسا لگتا ہے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں. ابھی میں نے ریسنٹلی ان کا کوئی بیان سنا, اصلاحی بیان, تو میں سوچ رہا تھا اتنی عمر ہو گئی لیکن کہیں بڑھاپے کے اثرات زبان اور لب و لہجے میں نظر نہیں آ رہے. بڑھاپے سے میری مراد کہ جو عام طور پہ بوڑھے لوگوں کی حالت ہو جاتی ہے, علماء اس سے مستثنا ہوتے ہیں جو صحیح عالم ہیں. جتنے عالم کی عمر جتنی زیادہ ہوگی, اگر علم پختہ ہے, تقویٰ اور علم ہے, تو اتنا ہی اس کے کلام میں اعتدال پیدا ہونا شروع ہو جائے گا, اور زیادہ نکھر جائے گا اس کا کلام. تبھی بوڑھے عالم کی قدر زیادہ کرنی چاہیے, اس کا تجربہ, اس کا علم, اس کا تقویٰ زیادہ ہے. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ آخری عمر میں, آپ ان کے بیانات, آڈیو بیانات پڑے ہوئے ہیں, سنو آدمی حیران ہو جاتا ہے, سر دل کو سکون ملتا ہے. اور آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں ان کا سنو ڈپریشن کا ڈبہ بن جائے گا تھوڑے دنوں میں. کل ایک لڑکا آیا میرے پاس, ملاقات کا ٹائم لیا تھا اس نے, نوجوان لڑکا 23-24 سال کا, بیٹھا کہتا ہے بھائی میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا کیا ٹینشن ہے؟ کہہ رہے میں نے مختلف اسکالرز کو سنا ہے, مجھے اب سب غلط لگتے ہیں. مجھے اب سب کیا لگتے ہیں؟ غلط. اس کی نماز حدیث کے خلاف ہے, اس کی نماز قرآن کے خلاف ہے, اس کی نماز فلانے کے خلاف ہے, اس کی نماز یہ ہے. تو میں نے کہا سن کس کو رہے ہو؟ اس نے 2-4 مشہور زمانہ کے نام لیے. میں نے کہا جس کو سننے سے آپ کو سب غلط لگنے لگیں وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. سننا چھوڑ دو. یہ جو کہتے ہیں نا سنو سب کو, نہ, یہ بات بالکل غلط ہے. ایکسپرٹ کو سننا چاہیے, جو جس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہو. وقت کے علماء کو اس پہ اعتماد ہو. اور علماء سے میری مراد بھی جو علماء ہو, واقعی علماء ہو. نام مفتی لگانے سے کوئی مفتی نہیں بن جاتا. کسی کے نام کے آگے مولانا لگانے سے وہ مولانا تھوڑی بن جاتا ہے. اور مدرسے سے فارغ ہونے والا ہر طالب علم بھی مولانا نہیں ہوتا, عالم نہیں ہوتا. جیسے یونیورسٹیوں میں ٹائم ویسٹ کرنے والے بھی بہت سے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, ایسے مدرسوں میں بھی بھرے ہوئے ہوتے ہیں, اسے دال روٹی کے چکر میں آ گئے ہوتے ہیں. جو پڑھے گا بھائی, چاہے یونیورسٹی ہو چاہے مدرسہ ہو, وہ بن کے نکلے گا. جو نہیں پڑھے گا تو مدرسہ ہو یا یونیورسٹی ہو, کتنا ہی بڑا ادارہ ہو, فارغ ہو رہے گا. تو کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کرو فلاں ادارے سے فارغ ہے. بھائی بالکل فارغ ہے. میں KPK میں ایسے علماء کو جانتا ہوں جو کسی بڑے ادارے سے نہیں پڑھے, چھوٹے سے گاؤں میں کسی کچے مدرسے میں پڑھے ہیں. استعداد ایسی ہے کہ آدمی حیران ہو جائے, ان کی علمی صلاحیت ایسی ہے کیونکہ پڑھے ہیں وہ. اور ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں بڑے بڑے دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں جی, دارالعلوم کورنگی کراچی سے فارغ ہیں, بنوری ٹاؤن سے فارغ ہیں, جامع ترشی سے فارغ ہیں. جب ان کو امتحان لو تو پتہ چلتا ہے یہ واقعی کیا ہے, فارغ ہیں, ہر چیز سے فارغ. تو وہ نوجوان لڑکا ڈپریشن کا ڈبہ بنا ہوا تھا, وہمی ہو گیا. تو کہہ رہے مجھے اب سب غلط لگتے ہیں, یہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے. میں نے کہا ایسوں کو سنو ہی نہیں. کہتے نہیں سب کو سنو. میں نے کہا نا یہ بات ہی غلط. آپ ڈاکٹر میں کسی علاج کراؤ گے سارے ڈاکٹروں سے کراؤ گے, پاگل ہو جاؤ گے بھائی. ایسے تو آپ کی کوشش ہوتی ہے جو ماہر ترین ڈاکٹر ہے اس کو تلاش کیا جائے. پھر ماہر ترین ڈاکٹروں میں 2-3 ڈاکٹروں کی سن لو آپ, اس میں پھر فیصلہ کر لو. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو یہ امت آخری امت ہے, اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اب اس امت کی اللہ نے حفاظت کرنی ہے, تو پوری امت غلط تھوڑی ہو سکتی ہے کہ یہ بھی غلط, وہ بھی غلط, فلانا بھی غلط. اکبر الہ آبادی ایک شعر کہا کرتے تھے, اپنے بیٹے کو لکھا. ان کا بیٹا انگریزوں سے بڑا متاثر تھا. اچھا, جب ہندوستان میں انگریز آیا نا تو انگریزی تہذیب بھی آئی. تو جب وہ سائنسی علوم پڑھنا شروع کیے نوجوانوں نے, تو اباؤں سے باپ سے باغی ہونا شروع ہو گیا. تب تمیز تہذیب آہستہ آہستہ ختم. تو اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا, ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جسے پڑھ کر کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ایسی تمام کتابیں ضبط کر لی جائیں جنہیں پڑھنے کے بعد بچے باپ کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, باپ کا احترام دل سے نکل جائے.
تو ایسے اسکالر جسے سننے کے بعد سارے علماء بیوقوف لگنے لگے تو یہ اس کی علامت ہے. یہ امت تو پھر یتیم ہے بھائی. یہ امت کیا ہے؟ یتیم. بعض لوگوں نے تاریخ کا ایسا نقشہ کھینچا ہے بنو امیہ کا, بنو عباس کا, خلافت عثمانیہ کا, کہ اسے پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے مسلمانوں میں کوئی انسان کا بچہ آج تک پیدا ہوا ہی نہیں ہے. حالانکہ ہمارا ماضی ہمارے حال سے بہت شاندار تھا, بہت شاندار. ایک صحافی نے کہا کہ دیکھو مسلمانوں نے آپس میں اپنے آپ کو اتنا مارا ہے, اٹلی تک ہماری فوجیں پہنچ گئی تھیں, یورپ فتح ہونے والا تھا, لیکن ہم نے ہی آپس میں بغاوتیں کر کے بیڑا غرق کر دیا. ٹھیک ہے, یہ ایک نیگیٹو پہلو ہے کہ ہمارے کوئی کمانڈر جب بڑھتا علاقے فتح کرتا, بغاوت کر لیتا حکومت کے خلاف, ریاست دو ٹکڑے ہو جاتی. لیکن یہ بھی تو ایک شاندار پہلو ہے کہ کہاں تک پہنچ گئے تھے؟ یورپ تک. کیا یہ صفات کے بغیر کوالٹی